اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت ان دو فرشتوں کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا، اس کی کیا تحقیق ہے، اس کی پوری تفصیل سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت۔ تو اس طرح یہاں پر ان دو فرشتوں کی مکمل تفصیل ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ فرشتوں کی محفل میں دنیا کے انسانوں کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان کے پردے ہٹا دیے، جس کی وجہ سے وہ لوگ فرشتوں نے جب نظارہ کیا کہ دنیا کے اندر انسان گناہ آلودہ ہے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہے، کچھ لوگ عبادت میں بھی مبتلا ہے اور مشغول ہے، لیکن بہت سارے لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا اللہ رب العزت سے کہ پروردگار آپ انہیں کیوں دنیا کے اندر بھیجے ہیں اور آپ نے ان کو کیوں پیدا کیا کہ آپ کے پیدا کرنے کے بعد، آپ کے بنانے کے بعد انہیں تو چاہیے تھا کہ یہ صرف آپ کی عبادت کرے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گناہ آلودہ ہو چکے ہیں، گناہوں کے اندر مکمل مبتلا ہو چکے ہیں۔ پروردگار اگر آپ ان کے بجائے ہمیں دنیا کے اندر بھیجتے تو ہمیشہ ہمیشہ ہم آپ کی عبادت کرتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے یہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس لیے گناہ نہ کرنا یہ تمہاری فطرت ہے، لیکن دنیا کے جو انسان ہیں وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، نہ میری قدرت کو دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس پر میں نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اس طرح ہم نے انسان کو اختیارات دیے ہیں اور ان کے اندر خواہشات بھی رکھے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ گناہ آلودہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پروردگار اگر ان کی جگہ آپ ہمیں بھیجتے تو ہم کبھی بھی گناہ نہ کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ نہیں، انسان کے بارے میں جہاں تک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور انسانوں کی جہاں تک بات ہے کہ وہ تم سے افضل ہے۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصرار کیا کہ اگر آپ ہمیں بھیجتے تو ہم اس طرح گناہ آلودہ نہ ہوتے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے فرشتوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیجئے، اس کے بعد ہم ان کو دنیا میں بھیجیں گے اور ان کی آزمائش کریں گے، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ بہتر ہے یا پھر انسان ہی بہتر ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنوں میں سے جو سب سے زیادہ متقی فرشتے تھے ان کا انتخاب کیا۔ 3 فرشتے منتخب ہوئے، ایک کا نام ہاروت، دوسرے کا نام ماروت اور تیسرے کا نام عزبائیل تھا۔ یہ 3 فرشتے جن کو فرشتوں نے متعین کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے یہ 3 فرشتے دنیا میں بھیجے گئے۔ ان 3 فرشتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانی خواہشات بھی ڈال دیے۔ جب یہ 3 فرشتے دنیا کے اندر تشریف لائے اور دنیا کے اندر آئے تو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق یہ اپنے کاموں میں مشغول ہوئے۔ جب وہ فرشتہ جو فوراً واپس ہوا جس کا نام عزبائیل تھا، جب اسے احساس ہوا کہ یہاں آتے ہی میری کیفیت بدل چکی ہے اور واقعتاً میں اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، تو اس فرشتے نے فوراً اللہ سے التجا کی، پیارے اللہ، واقعتاً میں اس آزمائش کے لائق نہیں ہوں، حقیقتاً وہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ انسان ہم سے افضل ہے، پیارے اللہ مجھے آسمانوں میں بلا لیجئے، میں اس امتحان کے لائق نہیں ہوں، آپ کا قول بالکل برحق ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی وقت عزبائیل کو آسمانوں میں بلا لیا، لیکن ہاروت اور ماروت یہ دنیا میں رہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئے جس وقت جادوگری عروج پر تھی۔ جادوگری عروج پر تھی، یہودیوں نے جادوگری کو بہت پھیلا دیا تھا، اور اس وقت لڑائی جھگڑے فتنے فساد بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ چنانچہ یہ 2 فرشتے ہاروت اور ماروت زمین میں آئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ احکام بتا دیے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ چنانچہ یہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، مثلا میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا کسی اور کا جھگڑا ہو تو اس کے درمیان یہ لوگ فیصلے کیا کرتے تھے، ہاروت اور ماروت۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے کام پر مسلسل جمے رہے، کئی دنوں تک یہ کام بخوبی انجام دیتے رہے، لیکن چونکہ ان کے اندر بھی انسانی کیفیت طاری تھی، چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے کام میں مشغول تھے کہ اسی حال میں ان کے پاس ایک عورت آئی جس عورت کا نام زہرہ تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے اس عورت کا نام زہرہ تھا، انتہائی حسین و جمیل یہ عورت تھی۔
بعض اس کے بارے میں کچھ اور بھی کہتے ہیں کہ یہ فارس کی شہزادی تھی۔ بہرحال جو بھی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک عورت خوبصورت، حسین و جمیل تھی، اور یہ ان کے پاس ایک شکایت لے کر آئی کہ اس کے بارے میں مقدمہ کیجیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میرے شوہر کے متعلق ہے۔ لیکن جیسے ہی ان دو فرشتوں نے اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھا تو ان کے دل کی کیفیت بدل گئی، اور ان کے اندر سے نفسانی کیفیت پروان چڑھ گئی، اور اس کے بعد پھر ان دونوں نے دل کے اندر عجیب کیفیت کو پایا۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کی۔ پہلے نے دوسرے سے کہا کہ دیکھو، میرے جو دل کی کیفیت ہو رہی ہے، کیا واقعتاً تمہارے دل کی بھی یہ کیفیت ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں، میری بھی یہی کیفیت ہے۔ تو پھر یہ دونوں تنہائی میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ کیا ہم دونوں اس کے مرضی کے مطابق فیصلہ دیں اور اس کے شوہر کے خلاف فیصلہ دیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور پھر ہم اس سے اپنی ضرورت پوری کریں۔ جب ان دو فرشتوں نے اس طرح کی بات کہی تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ دیکھو، یہ برا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب پہلے فرشتے نے یہ کہا کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے تو دوسرے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بھی تو ہے، معاف کرنے والے بھی تو ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ بس تم ہماری خواہش کو پوری کرو۔ اس عورت نے کہا کہ اچھا، تو تمہیں ایک میری شرط ماننی ہوگی، اور کہا کہ میرے شوہر کے قتل کر دو۔ تو جب انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کو قتل کر دو، تو دونوں پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں آسمان سے جب زمین پر اتارا تو کچھ احکام دیے تھے کہ تم شرک نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرو گے، اور شراب نہیں پیو گے۔ یہ 4 شرطیں اللہ نے لگائی تھی۔ بہرحال جب انہوں نے پہلی بات، اس عورت نے پہلی بات کہی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بہرحال وہ عورت چلی گئی۔ پھر اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ عورت کئی دنوں کے بعد پھر دوسری مرتبہ آئی۔ پھر جب دوسری مرتبہ آئی تو ان کے دلوں میں یہی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر اس عورت نے پھر شرط لگائی کہ دیکھو، تم لوگوں کے ساتھ میں نے جو شرط لگائی تھی، اس شرط پر آپ لوگ پہلے میری شرط کو قبول نہیں کیا تھا۔ بہرحال ابھی اور ایک شرط میں دیتی ہوں کہ میرا ایک بت ہے، تم اسے سجدہ کر لو، میں تمہاری بات کو مانوں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد وہ زہرہ نامی عورت پھر واپس آئی، اور پھر ان کے دل میں یہی خواہش ہوئی۔ پھر اس عورت نے ان سے اور ایک شرط لگائی کہ تم یہ شراب پی لو۔ تو انہوں نے دونوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو، اب یہ تیسری مرتبہ ہمیں موقع مل رہا ہے، اور چنانچہ شراب یہ ایک معمولی پانی ہے، اسے پی لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے شراب پیا۔ جیسے ہی شراب پیا تو شراب پورے گناہوں کی جڑ ہے۔ ہر گناہ کی جڑ کیا ہے؟ شراب ہے۔ جیسے ہی شراب پیا ان کے دل کے اندر کی کیفیت بدل گئی اور نشہ چڑھ گیا۔ جیسے ہی نشہ چڑھا تو ان لوگوں نے اس عورت سے زنا بھی کیا، اور جب ان دونوں نے زنا کیا تو اس حالت میں ایک شخص نے ان دونوں کو دیکھ لیا کہ یہ دونوں گناہ میں مبتلا ہوئے، اس کے مرتکب ہو گئے۔ جس شخص نے یہ دیکھا تھا، ان 2 فرشتوں نے اس کو پکڑا اور اس آدمی کو، نادان آدمی کو قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد کتابوں میں لکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو بت تھا عورت کے پاس، اس کو بھی سزا کر دیا۔ اس طرح بہرحال ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد جب ان کا نشہ ختم ہوا تو تب انہیں پتا چلا کہ اوہو، ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، ہم نے زنا بھی کیا، ہم نے شراب بھی پیا، ہم نے بت کو سجدہ بھی کیا، اور ناحق قتل بھی کیا۔ جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا، کچھ ہی دنوں کے اندر ہم ہار گئے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ پروردگار، بے شک آپ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ بے شک پروردگار عالم انسان ہم سے بہتر ہے کہ ہم فرشتے ہو کر بھی ہم نے آپ کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی گناہ سے نہ بچ سکے، لیکن انسان بن دیکھے اس سے بچتا ہے۔ پیارے اللہ، واقعتاً انسان ہم سے برتر ہے۔ یہ آپ کی بات بالکل حقیقت ہے۔
جب انہوں نے اس حقیقت کو دیکھا اور حقیقت ان پر آشکار ہو گئی تو وہ نادم ہوئے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ جانا چاہ رہے تھے اسم اعظم پڑھ کر، لیکن نہ جا سکے۔ تو فوراً اس زمانے میں ادریس علیہ السلام کی نبوت تھی، یہ دونوں فرشتے ادریس علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور ان سے کہا کہ اس طرح کی بات ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا، ان کو انتخاب دیا گیا تھا کہ بتاؤ تم دنیا کا عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو یا پھر آخرت کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کا عذاب سہنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو پتہ نہیں کسی گڑھے میں یا کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے الٹا لٹکا دیا، دو فرشتوں کو۔ اس طرح ان دونوں کی داستان ختم ہوئی اور ان فرشتوں کے اندر یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان جو گناہوں سے بچنے والا ہو وہ فرشتوں سے بہتر ہے۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور حسین و جمیل عورت سے اپنے آپ کو بچائے تو واقعتاً وہ فرشتوں سے افضل ہے، لیکن جو انسان نفسانی خواہشات میں گرفتار ہو جائے دوستو وہ شیطان کا دوست اور ہمراہ ہے۔ تو ہمیں انتخاب کرنا ہے کہ ہم ہاروت اور ماروت سے بہتر بنیں، یعنی فرشتوں سے بہتر بنیں گے یا پھر شیطان کے ساتھی بنیں گے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ہمارے لیے بات کہی کہ ہم بہتر ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس بات کی لاج رکھیں کہ پروردگار ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور پروردگار نے کیا کہا کہ انسان فرشتوں سے بہتر ہے۔ تو دوستو، پروردگار کے اس الفاظ کے خاطر ہم اپنے آپ کو درست کر لیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو خواہشات میں نہ ڈالیں۔ عورتوں کی خواہشات سے، نفسانی خواہشات سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے تمام نوجوانوں کو خواہشات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے واقعات کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کا قصہ قرآن پاک میں نقل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔